یونانی فلسفہ تاریخ کا وہ باب ہے جس نے سوچ کے انداز کو بدلا۔ 5ویں اور 4 صدی قبل مسیح میں سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے فلسفی پیدا ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 1100 سال پہلے۔ سقراط نے کہا تھا کہ اصل علم یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ افلاطون، جسے آپ پلاٹو بھی کہتے ہیں، وہ سقراط کا شاگرد تھا۔ اس نے مثالی ریاست اور عدل کی بات کی تھی۔ سقراط افلاطون کا شاگرد تھا اور میرا خیال ہے سکندر اعظم کا استاد بھی تھا۔ اس نے سائنس، منطق، حیوانیات، سیاست اور اخلاقیات کی بنیاد رکھی۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب انسان اندھی کہانیوں اور دیوتاؤں کی پرستش میں گم تھی۔ یونانی فلسفے نے دنیا کو سوال اور دلیل سکھائی، لیکن یاد رہے کہ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے صدیوں پہلے ہو رہا تھا۔ اور جب قرآن نازل ہوا نا، تو اس نے سوچ کو ایک نئی سمت دی۔ قرآن نے بھی بار بار فرمایا، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ سقراط نے سوال کرنا سکھایا، افلاطون نے مثالی ریاست کا تصور دیا اور ارسطو نے منطق، سائنس اور اخلاقیات کی بنیاد رکھی تھی، لیکن ان سب کے پاس صرف سوال تھے، حتمی جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ یونانی فلسفہ چیخ کر پوچھتا تھا، کیا یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ قرآن نے للکار کر جواب دیا تھا، اللہ خالق ہے۔ یونانی فلسفہ حیران کھڑا تھا کہ یہ دنیا کہاں سے شروع ہو گئی۔ قرآن نے اعلان کیا کہ آسمان اور زمین ایک تھے، ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا۔ یونانی فلسفہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ انسان کیا ہے اور یہ روح کہاں سے آئی ہے۔ قرآن نے فرمایا، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ یونانی فلسفہ بحث میں الجھا ہوا تھا کہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے۔ قرآن نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اللہ عدل، انصاف اور بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی اور ظلم سے روکتا ہے۔ دیکھیں، یونانی فلسفہ سوال تھا، قرآن جواب ہے۔ یونانی فلسفہ تلاش تھا، قرآن منزل ہے۔ یونانی فلسفہ روشنی کی جستجو تھا اور قرآن روشنی کا سر چشمہ ہے۔ یونانی فلسفہ انسان کو سوال تک تو لے آیا، لیکن قرآن نے جواب دے کر سکون عطا فرمایا۔ فلسفہ روشنی کی تلاش تھا، قرآن روشنی کا سر چشمہ ہے۔ اسی لیے جب اسلام نے علم کو اپنایا اور ابن سینا، فارابی اور ابن رشد جیسے مسلم مفکرین نے یونانی فکر کو وحی کی روشنی میں پرکھا اور دنیا کو وہ علم دیا جس نے سائنس اور تہذیب کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی لیے ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، جو فلسفہ ہے، جو سوال ہے، جو سائنس ہے، اس کی بنیاد ہمارے مذہب نے دی ہے اور اس کے جواب بھی مذہب نے دیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی4 پاکستان اور مجھے کہتے ہیں عاطف مسعود۔